میں آپ حضرات کے سامنے عورتوں کے اعتکاف کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کس طریقے پر کریں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اعتکاف 3 طریقے کا ہوتا ہے: نفلی اعتکاف، واجب اعتکاف اور سنت اعتکاف۔ اور یہ تینوں اعتکاف جس طریقے پر مرد حضرات کر سکتے ہیں، ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی یہ تینوں اعتکاف کرنا صحیح ہے۔ نفلی اعتکاف مرد حضرات تو جب مسجد میں جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بھی نماز کے لیے جائے تو اس وقت اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو اعتکاف کا ثواب شروع ہو جائے گا، جب باہر آئیں گے تو ختم ہو جاتا ہے۔ اور عورتیں جب نماز پڑھنے کی جگہ پر جائے تو اس وقت اعتکاف کی نیت کر لے، جب تک ذکر و تلاوت میں نماز میں رہیں گے تب تک اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ نفلی اعتکاف ہے۔ اور دوسرا جو ہے واجب اعتکاف۔ واجب اعتکاف کہتے ہیں کہ اپنے اوپر کسی چیز کی وجہ سے اعتکاف کو لازم کرنا، منت وغیرہ کے ذریعے، جیسا کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں 3 دن کا اعتکاف کروں گی یا کروں گا، تو اس طریقے پر کرنے سے اعتکاف اپنے ذمے میں واجب ہو جاتا ہے۔ اور سنت اعتکاف کہتے ہیں رمضان کے آخری 10 دن کا اور آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے، اس کو سنت اعتکاف کہتے ہیں۔ نفلی اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن واجب اور سنت اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے۔ بغیر روزے کے یہ دونوں اعتکاف درست نہیں ہوتے۔ اور عورتوں کے لیے اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے حیض اور نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر حیض اور نفاس اگر چالو ہے تو اس صورت میں اعتکاف کرنا درست نہیں۔ اور اگر دوران اعتکاف میں بیٹھ جانے کے بعد اگر حیض آ جاتا ہے تو اس صورت کے اندر بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر ہم سنت اعتکاف کر رہے اور سنت اعتکاف کے اندر حیض آ جائے تو اعتکاف ٹوٹ گیا، بعد میں 1 دن کی قضا کرنے سے جو ہے وہ قضا ہو جائے گی۔ 10 دن کے پورے اعتکاف کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے، صرف 1 دن کی قضا کرنا کافی ہے۔ تو عورتوں کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ اب اس میں عورتیں گھروں کے اندر کس جگہ پر اعتکاف کریں گی تو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ سال بھر کے اندر جس جگہ عورتیں عبادت کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، ذکر کرتی ہے، تو اس جگہ کو اعتکاف کے لیے خاص کرنا۔ جیسے مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، مسجد ان کے لیے اعتکاف کی جگہ ہے، تو عورتوں کے لیے اعتکاف کی جگہ ان کی سال بھر کی جو ہے نماز کی، ذکر کی جو جگہ ہے، وہ جگہ ان کے لیے مسجد کی طرح ہے۔ اور اگر کسی جگہ پر ایسا ہے ہی نہیں کہ کوئی خاص جگہ نہیں، گھر کے اندر نماز کے لیے، ذکر کے لیے کوئی خاص جگہ بنائی نہیں گئی ہے، تو پھر کسی جگہ کو خاص کر لے کہ بھائی فلاں جگہ کو ذکر کے لیے، نماز کے لیے خاص کرتی ہوں، اس طریقے پر بھی کر سکتے ہیں۔ یا پھر اور ایک شکل یہ بھی ہے کہ اگر گھر میں بہت سارے کمرے ہیں تو کسی ایک کمرے کو اعتکاف کے لیے مخصوص کر لے کہ اس فلاں کمرے کے اندر میں اعتکاف کروں گی۔ جو بھی شکل ہو، کسی خاص جگہ میں اعتکاف کرے یا پھر کسی کمرے کو خاص کر لے، دونوں صورتوں میں جب ہم اعتکاف میں اس جگہ بیٹھ جائیں گے تو اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد بغیر ضرورت کے وہاں سے نہیں نکل سکتے۔ ضرورت اگر ہے تو نکل سکتے ہیں، بغیر ضرورت کے نہیں نکل سکتے۔ ضرورت میں مثال کے طور پر پیشاب کے لیے، پخانہ کے لیے، اور نماز پڑھنا ہے اور نماز کے لیے وضو نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے نکلنے کی گنجائش ہے، نکل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بغیر ضرورت کے نہیں نکلنا ہے، بلکہ اسی جگہ میں یا اسی کمرے میں بیٹھ کر ذکر و تلاوت میں مشغول رہنا ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا عورتیں اعتکاف کی حالت میں گھر کے کام کاج کر سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعتکاف کی جگہ میں بیٹھ کر گھر کے کام کاج کرنے کی گنجائش ہے۔
جو کمرہ یا جو جگہ اعتکاف کے لیے خاص کی گئی ہے اسی جگہ میں بیٹھ کر کرنا ہے. وہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر کام کرنا یہ تو درست نہیں. اگر ایسا کرتے ہیں تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. جو جگہ اعتکاف کی ہے اسی جگہ میں بیٹھ کر گھر کے کام کاج کرنے کی گنجائش ہے, اس کو کر سکتے ہیں. بہتر تو یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے عورتیں جو ہے کوئی ایسا انتظام کرے کہ 10 دن تک جو ہے گھر کے کام کاج کرنے کے لیے کوئی اور ترتیب بنا لے, تاکہ یہ 10 دن صرف اللہ کے ذکر میں, عبادت میں, تلاوت میں, دعا میں لگے رہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.